السلام علیکم دوستو۔ باٹا کی کہانی ایک غریب موچی سے دنیا کے سب سے بڑے جفت ساز ادارے تک کا سفر۔ پاکستان اور بھارت میں باٹا سے کون واقف نہیں؟ ہم تو کیا، ہمارے والد اور شاید دادا بھی باٹا کے جوتے پہنتے ہوں گے۔ بچپن میں اسکول شوز تو ہمیشہ باٹا کے ہی لیے جاتے تھے۔ باٹا کے جوتے معیار اور مضبوطی میں بے مثال تصور کیے جاتے تھے۔ پاکستان میں تو باٹا کے نام سے باٹا پور بھی ہے۔ آخر یہ باٹا ہے کیا اور کہاں سے شروع ہوا؟ باٹا کی کہانی آج سے 400 سال پہلے سن 1620 میں چیکو سلوکیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوئی، جہاں باٹا نامی خاندان نے موچی کا کام شروع کیا۔ یہ خاندان 400 سال تک اسی جگہ جفت سازی کا کام کرتا رہا کہ بالآخر اس خاندان کی 8ویں پیڑھی میں ایک نوجوان جس کا نام ٹامس باٹا تھا، اس نے سن 1894 میں اپنے ابا کے پیشے کو بڑے پیمانے پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جفت سازی آبائی پیشہ ہونے کی وجہ سے ٹامس کے لیے آسان تھا، جس کی وجہ سے اس نے اسی کو اپنایا۔ تقریباً 300 سال سے یہ کام ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا، لیکن کسی نے اس میں ترقی کی طرف توجہ نہ دی اور اس کاروبار کو پھیلانے کی کوشش بھی نہ کی، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ باپ دادا سے ایک دکان چلی آ رہی ہے، اولاد میں وراثت کے طور پر تقسیم ہو جاتی ہے، وہ دکان بڑی ہونے کی بجائے مزید ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے، لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کاروبار کو پھیلایا اور بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ ٹامس نے خاندانی روایت کو توڑنے کے لیے کارخانے کی بنیاد رکھی اور اپنے ساتھ 10 ملازمین بھی رکھ لیے۔ ایک سال یہ کام چلا ہوگا کہ ٹامس قرض کے بوجھ تلے دبنے لگا اور مالی پریشانیوں نے اسے گھیر لیا۔ اسے ہر قدم پر ناکامی ہو رہی تھی، لوگ اس کے بنائے ہوئے جوتے نہیں خریدتے تھے اور ملازمین بھی اس سے خوش نہ تھے۔ ٹامس ہمت ہار کر گھر بیٹھ گیا، دکان پر جانا چھوڑ دیا اور پریشان سا رہنے لگا۔ انہی دنوں ایک شناسا بوڑھے مزدور سے ملاقات ہوئی۔ اس نے اس کے چہرے سے پریشانی بھانپ لی اور وجہ پوچھی تو ٹامس نے ساری صورتحال بتا دی۔ بوڑھے مزدور نے کہا کہ بیٹا، ہمیشہ تم یہ خیال کیا کرو کہ میری پروڈکٹ مہنگی ہے اور مزدوروں کو ان کی محنت سے کم تنخواہ دے رہا ہوں۔ اس طرح آپ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ کس طرح میری پروڈکٹ سستی ہو اور میرے مزدوروں کو زیادہ تنخواہ ملے۔ یہ بات تیر کی طرح ٹامس کے دل کو لگی اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ ٹامس نے چمڑے کے جوتے بنانے کے ساتھ ساتھ موٹے کپڑے کینوس سے بھی جوتے تیار کرنا شروع کر دیے، جو کہ سستے پڑتے تھے اور لوگوں نے بھی انہیں پسند کیا۔ ان جوتوں کی مقبولیت اور مانگ بڑھنے سے ملازمین کی تعداد 10 سے 50 ہو گئی۔ ٹامس نے اپنی پروڈکٹ کے سستے ہونے کی طرف توجہ دی، اس طرح ملازمین کی بھی اجرت کا خیال رکھا اور ٹامس نے باٹا پرائس بھی متعارف کروائی۔ ان کی پروڈکٹ کی قیمت 9 کے ہندسے پر ختم ہوتی ہے۔ کسی چیز کی قیمت 99 یا 19.99 روپے ہوگی، جو دیکھنے میں 100 اور 20 سے اچھی لگتی ہے، حالانکہ ایک عدد کا فرق پڑتا ہے۔ 4 سال میں باٹا شوز کمپنی کا کام اس حد تک بڑھ گیا کہ اب مشینوں کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ اس کے علاوہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی جا سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اب آٹومیشن کا دور آ گیا۔ ٹامس باٹا ہمیشہ ایک تاجر کی طرح سوچتا رہتا تھا کہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ کاروباری حضرات سے مشاورت بھی کرتا۔ 1904 میں اس نے اپنی کمپنی میں میکینیکل پروڈکٹ تکنیک متعارف کروائی۔ اس طرح جلد ہی باٹا شوز کمپنی یورپ کی پہلی بڑی جفت ساز کمپنی بن گئی۔ 1912 میں اس کی کمپنی کے ملازمین 600 ہو چکے تھے، جو اس کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ یہ ٹامس کے لیے کرہ فال ثابت ہوئی۔ اس کے پاس جرمن فوج کے جوتے بننے کے آرڈر آنے لگے۔ 1914 سے لے کر 1918 تک اسے پہلے سے 10 گنا زیادہ ملازمین رکھنے پڑ گئے۔ کاروباری دنیا میں کامیابی کے ساتھ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جنگ کے بعد اس کا کاروبار بہت مندہ ہو گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ 1925 میں پھر سے بزنس عروج کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹامس کے باٹا کمپنی زیلین میں تھی، اب یہ ایک شہر کی صورت اختیار کر گیا۔ کمپنی بھی کئی ایکڑ زمین پر پھیل چکی تھی۔ ٹامس باٹا 1932 میں 56 سال کی عمر میں جہاز کے ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ وہ خود تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن آج بھی اس کے لگائے ہوئے درخت سے دنیا بھر کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔
دوستو، آج باٹا کا ہیڈ کوارٹر سوئٹزرلینڈ کے شہر لوازنے میں ہے۔ دنیا کے 18 ممالک میں باٹا کی فیکٹریاں قائم ہیں اور دنیا بھر کے 70 سے زائد ممالک میں 52 سے زیادہ اسٹور ہیں۔ 1930 میں بھارت کے شہر کلکتہ میں بھی باٹا نگر قائم کیا گیا، جہاں 7500 کے قریب ملازمین کام کرتے ہیں۔ باٹا شو کمپنی بھارتی پہلی شو کمپنی ہے جسے 1993 میں 9001 ISO کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ ٹامس باٹا کی یہ پہلی پالیسی تھی کہ دنیا میں جہاں بھی باٹا فیکٹری لگائی جائے اس کے نزدیک ایک مثالی قصبہ بھی قائم کیا جائے، جہاں لوگوں کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی باٹا کی فیکٹری قائم ہے، اس کے قریب ہی باٹا کے نام سے ایک قصبہ موجود ہے، جیسا کہ بھارت میں باٹا نگر، پاکستان میں باٹا پور، ہالینڈ میں باٹا ڈراپ، فرانس میں باٹا ولا اور ایسے ہی مزید کئی شہر باٹا کے نام سے قائم ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آج باٹا روزانہ تقریباً 10 لاکھ گاہکوں کو نمٹاتا ہے۔ باٹا خاص طور پر انڈیا، پاکستان، یورپ، آسٹریلیا اور تقریباً پورے ایشیا میں اپنی دھاک بٹھائے ہوئے ہے۔ ٹورنٹو، کینیڈا میں اسی خاندان کے ایک فرد سونجا باٹا نے باٹا شو میوزیم بھی قائم کیا ہے۔ باٹا رفاہی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ دوستو، شاید باٹا کے قائم اور دائم رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔